حجاج بن یوسف ایک مرتبہ سخت گرمیوں کے دوران حج کا سفر کرنے کے لیے نکلا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے چوکیدار کو حکم دیا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ چوکیدار خیمے سے باہر آیا تو اسے ایک اعرابی لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے جگایا اور کہا چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں۔ اعرابی آیا تو حجاج نے کہا میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ اعرابی بولا معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے اتنا سنا کہ مجھ سے کریم کی مجھ سے پہلے دعوت قبول کر لی۔ حجاج نے پوچھا وہ کون ہے، کس کی دعوت قبول کی ہے؟ تو وہ اعرابی بولا اللہ عز و جل کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا ہاں، قیامت کے سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا آج کھانا کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا۔ وہ اعرابی وہ دیہاتی بولا کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا یہ بات تو نہیں۔ اعرابی بولا تو پھر وہ بات بھی نہیں، یہ کہا اور چل دیا۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے کسی دنیاوی حاکم کے رعب میں نہیں آتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عاشق رسول یہاں کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں وہ کل قیامت کی ہولناک گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، کیسا جذبہ تھا، کیسا ان کے اندر روزہ رکھنے کی چاہت تھی کہ اس اعرابی نے نفل روزہ رکھا۔ یہ کسی فرض روزے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ نفل روزے کی بات ہے، اور اس اعرابی نے نفل روزہ رکھ لیا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر ابن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجیے۔ اس نے چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ تم اتنا سخت ترین گرمی کے اندر پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو اور تم روزہ رکھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزارے ہوئے دنوں کا بدلہ ادا کر لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کیا تم اپنی بکری میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دے دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ آپ نے آزمانے کے لیے فرمایا مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا۔ غلام نے کہا تو پھر اللہ عز و جل کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ کیسے روزہ دار تھے اور کیسی حقانیت اور کیسی سچائی ان کے دلوں کے اندر تھی کہ وہ نفل روزے رکھتے تھے سخت گرمیوں کے اندر۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں کہ نفل تو نفل، ہم فرائض روزوں کو چھوڑنے میں بھی کوتا نظر آتے ہیں۔ ہم فرائض روزوں کو چھوڑتے ہوئے بھی جو وہ روزے جن کو اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے ہم ان روزوں کو بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھو اللہ تعالیٰ روزہ دار سے بڑا خوش ہوا کرتا ہے، روزہ دار کو پسند فرماتا، لیکن وہیں اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمایا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے روزے رکھیں، اور یہ کیسے اللہ والے تھے کہ نفل روزے رکھا کرتے تھے، فرض تو فرض، وہ نوافل روزوں کی بھی پابندی کیا کرتے